جمعے کا دن تھا، جبریل آئے، یا رسول اللہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے کہ جاؤ میرے محبوب کا حال پوچھ کے آؤ۔ اللہ اکبر۔ تو اب درد اور بخار دونوں چیزیں تھیں، سر کا درد بھی ہیوی ویٹ تھا اور بخار بھی، تپش۔ تو آپ نے کہا جبریل تکلیف ہے، تکلیف میں۔ ہفتے کا دن پھر جبریل آئے، یا رسول اللہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے کہ جاؤ میرے محبوب کا حال پوچھ کے آؤ۔ پھر آپ نے فرمایا تکلیف میں۔ اتوار کو پھر جبریل آئے، یا رسول اللہ نے بھیجا ہے کہ جاؤ میرے محبوب کا حال پوچھ کے آؤ۔ 12 ربیع الاول آ گئی، 632 عیسوی اور 11 ہجری، آپ کی طبیعت میں بشاشت آئی۔ تو صحابہ نماز پڑھ رہے تھے، آپ نے دروازہ کھول کے سب کو یوں دیکھا۔ تو حضرت انس فرماتے ہیں ہم سب نماز میں تھے، لیکن جب دروازہ کھلنے کی آواز آئی اللہ کے نبی کا چہرہ، تو ہم سب نماز میں یوں ہو گئے، نماز کے اندر ہی سارے اللہ کے نبی کو دیکھنا شروع کر دی، بھول ہی گئے کہ نماز پڑھ رہے ہیں، ایسے گم ہو گیا آپ میں۔ تو آپ نے جلدی سے دروازہ بند فرما دیا۔ یہ آپ کی آخری زیارت تھی اپنی امت کے لیے۔ اس کے بعد آپ اپنے اللہ کی طرف کا سفر شروع کیا۔ تو اشراق کے بعد آپ نے اپنے بیگمات کو بلایا، ان کو بتایا نہیں کہ میں آج جا رہا ہوں، سب سے ملے، سب کو الوداع کیا اور انہیں بھیجا۔ اس کے بعد آپ نے حضرت فاطمہ کو بلایا، جنت کی عورتوں کی سردار، سب سے زیادہ محبوب بیٹی، سب سے زیادہ جگر کا ٹکڑا، دل کا ٹکڑا کا، جس نے فاطمہ کو دکھ دیا مجھے دکھ دیا، جس نے اسے سکھ دیا مجھے سکھ دیا۔ ہاں، ان کو قریب کا، بیٹی قریب ہو، تو ان کے کان میں کہا میں جا رہا۔ وہ رونے لگی، تو ہم نے کہا رو نہیں، چند دنوں کے بعد تیری میری ملاقات ہو جائے گی سب سے پہلے۔ تو 6 ماہ بعد حضرت فاطمہ کا بھی 24 سال کی عمر میں یا 25 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا۔ ان کو رخصت فرمایا۔ پھر آپ نے داماد مولا علی کو بلایا، ان کا سر اپنی گود میں رکھا اور ان کے سر پہ اور کمر پہ ہاتھ پھیرتے رہے اور ان کو دعائیں دیتے رہے۔ آہستہ آہستہ تھی، آواز اونچی نہیں تھی، پست آواز تھی، اور یوں سر پہ کمر پہ، سر پہ کمر پہ، اور دعائیں دے رہے ہیں۔ ان کو رخصت فرمایا۔ آخر میں اپنے جگر کے ٹکڑے حسن اور حسین کو بلایا۔ نماز ہے مسجد کے اندر، گھر میں نہیں ہے، اور آپ سجدے میں گئے، دونوں بھائی کود کے کمر پہ چڑھ گئے۔ کوئی ہمارے آج کا دیندار ہوتا اس اتھے ہی انہوں نے 2 لتر مارنے آئے۔ آپ نے سجدہ لمبا کر دیا، صحابہ کو خوف ہوا کہ آپ فوت ہو گئے۔ عبداللہ بن مسعود نے سر اٹھا کے دیکھا تو دونوں بھائی کمر پہ چڑھے ہوئے تھے اور آپ سجدے میں پڑے ہوئے تھے۔